السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس سون أزیُک ٹاپک چھُ شاک تھیرپی اِن پوسٹ کمیونسٹ رِجیٖمٕز اینڈ کانسِکوینسِز آف شاک تھیرپی. أسۍ پَرو تیٚلہِ گۄڈٮ۪تھٕے وٹ واز شاک تھیرپی. کمیونزم کے زوال کے بعد رشیا ایسٹ یورپ اور سینٹرل ایشیا کے ملکوں کو ایتھارٹیرین سوشلسٹ سسٹم سے ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم تک آنے میں ایک تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑا. تاریخ میں اس عمل کو شاک تھیرپی کہا جاتا ہے. بیٚیہِ کَرٕ بہٕ کوٗشِش ٹرانسلیشن کرنٕچ کوٗشِش. کمیونزم کے زوال کے بعد رشیا ایسٹ یورپ اور سینٹرل ایشیا کے ملکوں کو ایتھارٹیرین سوشلسٹ سسٹم یعنی آمرانہ سماج وادی نظام سے ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم یعنی جمہوری سرمایہ دارانہ نظام تک آنے میں ایک تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑا. تاریخ میں اس عمل کو شاک تھیرپی کہا جاتا ہے. The collapse of communism in East European countries and Soviet Union was followed by a painful transition from authoritarian socialist regimes to democratic regimes. This model of transition in Russia, Central Asia and East Europe, influenced by IMF and World Bank, was called shock therapy. ان میں سے ہر ایک ملک سے یہ امید کی جاتی تھی کہ وہ مکمل طور سے کیپٹلسٹ اکانومی سسٹم یعنی سرمایہ دارانہ نظام کو اپنائے گا، جس کا مطلب تھا کہ سوویت زمانہ میں بنایا ہوا ہر معاشی ڈھانچہ اکھاڑ پھینکا جائے گا. Each of these countries was required to make a total shift to a capitalist economy, which meant rooting out completely any structure evolved during the Soviet period. اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ ملکیت کے مسئلہ میں ذاتی ملکیت یا جائیداد زیادہ نمایاں جگہ حاصل کرے گی. Collective farming forms were to be replaced by private farming and capitalism in agriculture. اجتماعی زرعی نظام کی جگہ ذاتی کاشتکاری کو جگہ دی جانی تھی اور سرمایہ دارانہ زرعی نظام کو بروئے کار لانا تھا. This transition ruled out any alternate or third way other than state-controlled socialism or capitalism. بالآخر سوویت بلاک سے تعلق رکھنے والی یہ ریاستیں دھیرے دھیرے مغربی معاشی نظام میں جذب ہوتی گئیں. مغربی سرمایہ دارانہ ریاستیں دا ویسٹرن کیپٹلسٹ اسٹیٹس اب رہنما بن گئے اور اپنی مختلف تنظیموں اور ایجنسیوں کی مدد سے ان علاقوں کی ترقی پر قابو رکھا اور اس کی رہنمائی کی. دویم پارٹ سانہِ ٹاپکُک وٹ ویر اٹس کانسِکوینسز آن دا پوسٹ کمیونسٹ رجیٖمز یا کانسِکوینسز آف شاک تھیرپی. The shock therapy, however, did not yield the desired results. Its effects were as follows: collapse of industry, collapse of food security, social changes, bankruptcy, failure to evolve a people-based government. شاک تھیرپی کے نتائج لوگوں کے توقعات کے برعکس نکلے. ان ملکوں کے لوگ سمجھتے تھے کہ شاک تھیرپی ان کی زندگیوں میں خوشحالی لائے گی.
بلکہ یہ پورے علاقے کے لیے بربادی اور عوام کے لیے تباہی لایا۔ روس میں سب سے بڑا سرکاری صنعتی کمپلیکس دا لارج اسٹیٹ کنٹرولڈ انڈسٹریل کمپلیکس ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے 90% کارخانے 90% آف اٹس انڈسٹریز کمپنیوں کو بیچ دیے گئے یا انفرادی ملکیت بن گئے۔ چونکہ صنعتی ڈھانچہ کی اثر نو تعمیر اب تجارتی طاقتوں مارکیٹ فورسز کے ہاتھوں میں تھی، اور حکومت کی تعمیر کردہ پالیسیوں کا ان میں کوئی دخل نہیں تھا۔ اس لیے ایک طرح سے صنعت کاری بالکل غائب ہو گئی۔ اس کو تاریخ کا سب سے بڑا گیراج سیل کا نام دیا گیا۔ دس واز کالڈ دا لارجسٹ گیراج سیل ان دا ہسٹری۔ کیونکہ قیمتی کارخانے اور صنعتوں کے دام بہت کم لگائے گئے اور ان کو کباڑ کے داموں فروخت کر دیا گیا۔ Number 2, the value of the ruble, the Russian currency, declined dramatically. The rate of inflation was so high that people lost all their savings. روسی کرنسی روبل کی قیمت بہت زیادہ گر گئی۔ مہنگائی اس تیزی سے بڑھ گئی کہ لوگوں نے اپنی ساری بچت گنوا دی۔ اجتماعی زرعی نظام کے خاتمہ کی وجہ سے اشیائی خوردنوش کی گارنٹی ختم ہو گئی اور روس کو سامان خوردنوش درآمد کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ The real GDP of Russia in 1999 was below what it was in 1989. The old trading structure broke down with no alternative in its place. یعنی 1999 میں روس کی مجموعی گھریلو پیداوار GDP 1989 کی پیداوار سے بہت کم تھی۔ پرانا تجارتی ڈھانچہ ٹوٹ گیا، لیکن اس کا کوئی متبادل سر دست موجود نہ تھا۔ رفاع عامہ کا پرانا دستور اولڈ سسٹم آف سوشل ویلفیئر یا طریقہ رفتہ رفتہ تباہ کر دیا گیا۔ سرکاری امداد کے ہٹائے جانے سے عوام کا ایک بڑا حصہ افلاس کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اس پر کانسیکوینسز آف شاک تھراپی۔ تعلیم یافتہ اور دانشور طبقہ یا تو الگ ہو گئے یا پھر اس نے ہجرت کی۔ سوویت یونین کے بعد والی حالت میں بہت سی ریاستیں خصوصاً روس امیر اور غریب علاقوں میں بٹ گئی تھیں، اور پہلے کی حالت کے برعکس عوام میں معاشی عدم مساوات اب زیادہ تھی۔ Unlike the earlier system, there was now great economic inequality between people. Failure to evaluate people-based government. جمہوری اداروں کی تعمیر کو زیادہ توجہ اور ترجیح نہیں دی گئی۔ ان تمام ملکوں کے دستوروں کے مسودے جلدی تیار کیے گئے تھے، اور ان دستوروں میں زیادہ اختیارات صدر کو تفویض کیے گئے، جس کے باعث لوگوں کی منتخب کردہ پارلیمنٹ ایک طرح سے بے اثر ہو گئی۔ کچھ صدور نے اس کا آمرانہ استعمال کیا، مثال کے طور پر ازبکستان، ترکمانستان۔ سانہِ ٹاپکُک دوٚیِم حصہٕ کانسیکوینسز آف شاک تھراپی، یَتھ منٛز اَسہِ پوٚر The shock therapy, however, did not yield the desired results. Its effects were as follows: collapse of industry, collapse of food security, social changes, bankruptcy, failure to evaluate people-based government. شکریہ، السلام علیکم۔